بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو تھا وہ قوم سے خطاب کیا تھا، اس کے بعد آج پریس کانفرنس کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے۔ اس میں انہوں نے فل کوڈ کا مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ایک فل کوڈ تشکیل دیا جائے جو جو عمران خان صاحب نے الزامات لگائے ہیں اس کی تحقیقات کرے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کے آغاز میں، جیسا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ چلاتے ہیں، انہوں نے ویڈیوز چلائیں جو ماضی میں الزامات لگائے تھے، وہ میٹرو ملتان کا واقعہ ہو یا 35 پنچل وغیرہ کا ہو، جو بھی غلط بیانی عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں اس کے بعد اس پر یو ٹرن لیتے رہے ہیں، انہوں نے وہ ویڈیوز چلائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فل کورٹ کا قیام کرے، جو آزادانہ اس جو الزام ہے موجودہ ڈی جی سی اور رانا ثناء اللہ اور مجھ پر جو بھی الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرے، اور آزادانہ اس کا جو قوم کے سامنے جو ہے وہ تحقیقات کر کے جو حقائق وہ ہیں وہ لائے جائیں۔ اسی صورت یہ جو ہے وہ جو پاکستان کی جو حالت ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے، اور جو ایک ڈویژن ہے قوم میں اس کو متحد کیا جا سکتا ہے قوم کو پھر سے۔ انہوں نے فل کورٹ کا ہی مطالبہ کیوں کیا، اس میں بھی ایک کہانی ہے چھپی ہوئی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا وہ 2011 سے آنورڈ فل پیک پر تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فوج کے اندر بھی اور عدلیہ کے اندر بھی بہت سے ایسے ایلیمنٹ تھے جو عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا اس کا جو بیانیہ تھا اس کی زد میں آ گئے، اور جو سپریم کورٹ کے جو 3 ججز صاحبان ہیں جو موسٹ سینئر ہیں، ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو بہت سارے معاملات میں ریلیف ملا ہے، اور وہ حکومت کے برعکس بھی انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ کیسز میں فیصلہ دیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے تاکہ نہ حکومت کو کوئی شبہ رہے اور نہ عمران خان صاحب کوئی سوال اٹھا سکیں۔ اب دیکھیں کیا ریئیکشن آتا ہے۔ عمران خان صاحب اس کمیشن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ تو عدلیہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کسی کا سو موٹے نہیں لیتے، عدلیہ جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہی جیسے یورپ میں ہوتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے مجھے کہا ہے کہ ان کے اوپر 1 روپے کی بھی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوتا، انہیں کلین چٹ دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد فواد چودھری عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ وہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں نا، وہ جو ہیں نہ آئین کو مانتے، نہ فوج کو مانتے، نہ عدلیہ کو مانتے، ان کی تو اپنی ہی منطق ہے، ان کے فالوورز کی بھی اپنی منطق ہے۔ جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا وہ سچ ہو جھوٹ ہو، اب اگر آ بھی جائے، میں کہتا ہوں آپ کلیئر ہو جائیں، فل کوڈ بن گیا، آپ کلیئر ہو گئے، پھر بھی نہیں مانیں گے، جو انصافی میرے بھائی ہیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی جج بک گئے، عدلیہ بک گئی، جیسا کہ انہوں نے جو 9 اپریل کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں کہا تھا، ججز کے بارے میں بہت سارے ٹرینڈ چلے، اس کے بعد ججز پر جو غلیظ جو الزامات لگے، امریکہ کے غلام، بکاؤ جج، یہ وہ جو آپ کے سامنے ہے وہ تاریخ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ عدلیہ ہماری بہت ہی معزز ہے، ماضی میں ان سے بہت سارے جو ہیں وہ معاملات میں ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک اقامہ پر نکالا جی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو آپ ساتھ کو امین نہیں رہے، تو یہ سر پیر ہی نہیں تھا اس کیس کا، تو اس میں انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے بھی گیم کھیل لیا جی کہ فل کوڈ بنے گا، چلیں 5 جج ان کی سائڈ کے ہیں، چلو 5 سے تو ہمارے ہی ہوں گے، جو بعد باقی ہوں گے جو 8 یا 9 وہ چلو نیوٹرل ہوں گے، وہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے اپنا فیصلہ دیں گے۔ تو اگر 5 ججز کا ہوتا تو 3-2 فیصلہ آنا تھا، 3 جج ان کے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، 3 جج ان کا جو بیانیہ وہ بائی کرتے ہیں، ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو جو ہیں وہ کہانیاں پتہ ہی ہیں جو پیچھے سے آئی ہیں۔ تو
شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی اپنی طرف سے ایک مطلب پتہ پھینک دیا کہ اگر فل کوڈ بنے گا تو ہم مانیں گے، اگر نہیں بنے گا تو حبیب اکرم صاحب تھے جرنلسٹ، بعد میں سوال جواب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فل کوڈ کا کیوں مطالبہ کیا، آپ جو سینئر ترین جو 3 جج ہیں ان کا کمیشن بنا دیں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، وہ اب یہ تو نہیں نا کہہ سکتے تھے کہ ہمیں ان پر یقین نہیں ہے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی فل کوڈ پر کوئی بھی جو ہے پاکستانی، وہ یا عمران خان صاحب یا ہم کوئی بھی ہم میں سے یا کوئی بھی جو ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشان نہیں ہوگا، تو یہی راستہ ہے پاکستان کی جو حالت ہے اس سے نکلنے کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی فوج پر جو الزامات لگائے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں، جو ویڈیو چلا کے دکھائی کہ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں، جنرل باجوہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بہت ساتھ دیا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ تو کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے، تو ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ عمران خان صاحب نے الزام لگا دیا، اب دیکھیں وہ ان کا کیا آتا ہے ری ایکشن اس پریس کانفرنس پر۔ تو ملی جلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی پتہ پھینک دیا کہ فل کوڈ بنے گا تو ہم مانیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد آدم سواتی صاحب نے جو آپ دیدہ ہو کر پریس کانفرنس کی، اس کی جو ویڈیو جو ہے وائرل کی گئی، ایف آئی اے نے کہا کہ وہ ویڈیو فیک ہے، ہم نے کوئی نہیں جاری کی، انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ جو ڈی جی سی ہیں وہ اس کیس میں ملوث ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ملوث ہیں تو یہ مطلب ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو بہت نقصان پہنچائے گی، اگر نہیں ہے تو اعظم سواتی صاحب کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو پھر آپ کہاں کے رہیں گے، آپ پر تشدد ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ 70 سال کے برے انسان ہیں، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اسے آزادانہ جو ہے اپنی اظہار رائے کا حق ہے، اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اگر تو آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں وزارت داخلہ کو کہوں گا کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں، اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کا بھی جو معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور فوج کو اس میں ملوث قرار دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ارشد شریف صاحب کا بھی جو معاملہ ہے، ان کے والدہ نے جو کمیشن بنایا تھا وزیر اعظم نے اس پر سوالیہ نشان اٹھایا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ان دونوں معاملات جو ہیں ان کے متعلق جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں اور قوم کو آگاہ کیا جائے، اسی صورت جو ہے وہ قوم میں جو ڈویژن ہے وہ جو ہے وہ متحد ہو سکے گی قوم، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے چند واقعات سنائے، جو طلعت محمود صاحب تھے، ان کے جو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے جو تھے وہ جوائنٹ فرینڈ تھے، تو ان کا واقعہ سنایا، جب ان کی ڈیتھ ہوئی، انہیں کینسر ہو گیا تو ان کا نام ای سی ایل پر تھا، اس کے مطلب جب ان کی وفات ہوئی اسی دن عمران خان صاحب نے ان کا ای سی ایل سے نام ہٹایا، وہ پہلے کہتے رہے مجھے جانے دیں، تو عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں سنی، یہ بھی واقعہ سنائے، جو مطلب اللہ ان کو، طلعت محمود صاحب کو جن کا جو نک نیم تھا وہ ٹومو تھا، انہوں نے بتایا، تو اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور عمران خان صاحب کو اللہ ہدایت دے جو وہ جھوٹ بیچ رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک وہ مطلب ایف آئی آر نہیں درج کرا سکے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو فوج ہے، جو ادارے ہیں، آئی بی ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ تحقیقات کرائیں، آپ تو ایک ایف آئی آر نہیں درج کرا سکے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے کا یہی حل ہے کہ جو ہے جو فل کورٹ ہے وہ بنایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، جو بھی فیصلہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بھی قبول ہو، عمران خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ قبول کرتے نہیں، جو جو این سی ہے اس کا جو اسے جھوٹا قرار دے دے تو آگے کیا رہ جاتا ہے، تو یہ معاملات ہیں جو مطلب ان کی بھی بات ٹھیک ہے کہ نہ آپ کے جج ہوں نہ ہمارے جج ہوں، انہوں نے بھی ایک پتہ پھینکا، آپ دیکھیں
عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پر کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آرمی چیف کا ایک سوال ہوا تھا کہ آپ تعیناتی کیوں نہیں کر رہے، تو شہباز شریف صاحب نے وہ لائٹر موڈ میں جواب دیا کہ میری مرضی، میں جب مرضی کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جب ٹائم آ گیا وہ ہم کر دیں گے، اس کا تو کوئی مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو ڈیلے جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا ہی چکے ہیں کہ تاکہ متنازع نہ ہو آرمی چیف، آپ کو پتہ ہی ہے کہ منٹ لگاتے ہیں کی بورڈ بار یہ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئکن ہے اس کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔